السلام علیکم ناظرین، اسلامی بیانات میں ہیپی نیو ایئر کے نام سے پوری دنیا میں ایک شور شرابہ ہے اور نئے سال کی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، ہم عقل سے پوچھتے ہیں، عقل سے، کہ کیا یہ لوگ درست کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مذہب کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مرتبہ نیا سال آیا، صحابہ تابعین کی زندگی میں، مگر کسی نے کسی کو مبارکباد نہیں دی۔ مذہب کی تعلیمات اس بارے میں واضح ہے۔ تو جو لوگ لبرلز ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں، خوشی کی جو ایک منا رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے؟ یعنی انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ آپ جتنے دن زندگی کے لے کر آئے تھے، تو آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو رہا ہے، آپ قبر کے 1 سال قریب ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے جسے پھانسی کا حکم سنایا گیا اور جج نے کہا کہ 4 سال قید بمشقت کے بعد آپ کو 4 سال کے بعد پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ پھانسی کا مجرم اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھائی نیا سال مبارک، تو لوگ کہیں گے نا بھائی کہ یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں، آپ کی زندگی میں 3 سال کم ہو گئے، آپ نے پھندے پہ لٹکنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے، موت کے اور قریب ہو گئے، ہر سال گزرنے سے موت کے اور قریب ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا یعنی عجیب سی بات ہے جو بالکل کامن سینس کے خلاف ہے۔ نئے سال کی خوشی منانے کہ آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ اگر افسوس کرتے نا جو اب تک ماضی آپ کا گزرا ہے، اس افسوس سے اس بات کا چانس تھا کہ شاید اگلا سال آپ کا بہتر ہو جائے۔ یعنی آپ نے جو زندگی کے چند سال گزار دیے، اس میں آپ اپنی خامیوں کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے غلط ہیں۔ آپ ندامت کے آنسو بہائیں۔ ندامت کے آنسو بہانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اگلا سال پچھلے سال سے انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ آپ یہ اس خوف سے کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اور موت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آتی ہے، کیونکہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ موت نہیں ہے، تو لوگ اس دنیا ہی کو اصل سمجھنا شروع کر دیں گے، اور اس دنیا میں ہر طرح کے جو ہے وہ عیش و عشرت کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ مرنا نہیں ہے۔ تو فکر کرنی ہے، ندامت۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب سال تبدیل ہوتا ہے اور میں ڈیٹ چینج کرتا ہوں تو میرے ہاتھ لرز جاتے ہیں۔ فرماتے تھے جب بھی میں کوئی تحریر پہ ڈیٹ، وہ تو اسلامی تاریخیں لکھا کرتے تھے، لیکن انگلش تاریخوں پہ بھی یہ بات ثابت آتی ہے، صادق آتی ہے کہ جیسے ہی آپ تاریخ چینج کرتے ہیں تو فرماتے میرا قلم کانپ جاتا ہے کہ لو بھائی 1 سال اور ختم ہو گیا، اللہ نے ایک پچھلا سال بھی دیا تھا بہت کچھ کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ نے چھین لیا، اور اب اللہ ایک اور چانس دے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا قلم لرز جاتا ہے کہ موت اب قریب ہے، اور زندگی دنیا مسافر خانہ ہے، جتنے دن لے کر آئے تھے اس میں اور کم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اس میں بجائے خوشیاں منانے کے اور بہت سارے مواقع ہیں جو اسلام نے بھی دیے ہیں، جو فطرت نے بھی دیے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ ضرور منائیں، نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے۔ آپ پاس ہو جاتے ہیں ایگزام میں، خوشی منائیں، آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے، آپ خوشی منائیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ خوشی منائیں، آپ کے کوئی انکریمنٹ لگ جاتے ہیں، آپ کے آفس میں ترقی ہو جاتی ہے، آپ خوشی منائیں، آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جاتی ہے، آپ خوشی منائیں، آپ بیمار تھے صحت مل گئی، آپ خوشی منائیں۔ لیکن یہ جو سال چینج ہوا ہے نا، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، یہ بالکل بے تکی سی بات ہے۔ اس لیے اس سال ہمیں کرنا کیا ہے کہ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی میں کون سی میرے اندر برائیاں ایسی ہیں جو میری عمر 22 سال ہو گئی، 24 سال ہو گئی، 38 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، جو میں اب تک نہیں چھوڑ سکا۔ تو کیا اگلا سال بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے پچھلا گزارنا ہے؟ تو سوچیں بیٹھ کے، اور اگر ایسا نہیں گزارنا، کچھ اچھا کرنا ہے، تو میں نے اگلے سال کے لیے کیا پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ پلاننگ کا دن ہوتا ہے۔ تو آج بیٹھ کے سوچ لیں کہ ہم نے جو ماضی میں کیا، اچھا کیا برا کیا۔ اگر اچھا کیا تو اس کو آگے کنٹینیو رکھنے کی پلاننگ کر لیں، اگر برا کیا ہے تو ابھی سے پلاننگ کریں، اس برائی کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لانا، نکالنا ہے۔ کیسے نکالنا ہے؟ اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں کہ یہ جو میرے اندر برائیاں ہیں، ان کو میں نے کیسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تاکہ میں جو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں، اب تک یہ سفر اگر غلط وے میں گیا ہے تو اب یہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔